مریم کے دل میں اپنی ساس کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا۔ رات کے وقت پچھلے دروازے سے اور دروازہ بند، آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سچ سب کے سامنے لا کر چھوڑے گی۔ ہم اکثر ادھوری تصویر دیکھ کر ایک مکمل کہانی اپنے پاس سے ہی تصور کر لیتے ہیں۔ کسی کے گھر کی کھڑکی میں جھانکنے سے پہلے اپنے دل کی کھڑکی ضرور کھول لیا کریں۔ دروازہ بند ہو تو ہم گناہ سمجھ لیتے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہوں تو ہم رشوت سمجھ لیتے ہیں، مسکراہٹ ہو تو ہم تعلق سمجھ لیتے ہیں، مگر ہر خاموشی کے پیچھے جرم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہاں پہ قربانی، غیرت اور عزت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم پاکستانی بھی نا ہمیشہ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں۔ بند دروازوں کے پیچھے کان لگانے کی عادتیں کبھی بھی کہیں پہ بھی جا کے ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں چاہے کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آدھی ادھوری تصویروں کو ہم پورا مکمل رنگ دینا بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہی سب کچھ نا پاکستان سے شادی کر کے گئی ہوئی ایک لڑکی مریم نے بھی کیا۔ مریم نے اپنی ساس کو کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو مریم اس حد تک شرمندہ ہوئی کہ وہ اپنی ساس سے نظریں تک ملانے کے قابل نہ رہی۔ مریم ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی تھی، عمر کوئی اس کی تقریباً 25 سال کے قریب ہوگی، جبکہ اس کی شادی نا برمنگھم کی ایک بڑی ہی معزز اور ایک امیر فیملی میں ہوئی، اور چودھری امجد کے گھرانے میں اس کی شادی ہوئی، جو کہ برمنگھم کے ایک بڑے ہی معروف بزنس مین تھے۔ ان کی حلال میٹ کی دکانیں تھیں، ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا اور کمیونٹی میں ایک بڑی عزت تھی۔ 25 سال پہلے چودھری امجد اپنی بیوی نجمہ بیگم کے ساتھ فیصل آباد سے UK کے شہر برمنگھم میں جا کے آباد ہوئے۔ انہوں نے کافی محنت کی، مشکل دن دیکھے دونوں میاں بیوی نے، اور پھر اللہ نے ان کے کاروبار میں نا برکت ڈال دی۔ اور ان کی جو بیوی نجمہ بیگم تھی وہ ایک انتہائی ہی باوقار، با پردہ اور نرم دل خاتون تھیں۔ محلے کی خواتین ان کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور دینی مشورے وغیرہ بھی ان سے لیا کرتی تھی۔ کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھ لیا یا کسی کے گھر میں کوئی میلاد کی محفل ہوئی تو وہاں پہ بھی نجمہ بیگم کو نہ بلا لیا جاتا تھا۔ اور اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا مطلب کوئی گھریلو مسائل چل رہے ہیں تو اس میں بھی لوگ نا بڑے ہی کارآمد مشورے نجمہ بیگم سے لیا کرتے تھے۔ اب جی چودھری امجد اور نجمہ بیگم کا ایک اکلوتا بیٹا تھا حمزہ، جو کہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے میں بڑی مدد کیا کرتا تھا، اور آگے چل کے اسی نے ہی جو تھا اس سارے کے سارے بزنس کو لک آفٹر کرنا تھا۔ اب جب حمزہ کی شادی کی عمر ہوئی نا تو نجمہ بیگم نے اپنے شوہر امجد کو یہ کہا کہ ہم شادی پاکستان سے نہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی کر کے لائیں گے، کیونکہ پاکستان کی لڑکیاں جو ہے نا وہ بڑی ہی سلجھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان سے لڑکی لے کر آئیں گے تو آگے ہماری نسل جو ہے اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہوگی۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ بھی پاکستان سے آئی ہوئی لڑکی جو ہے وہ ان کے لیے اپنی ہی جگ ہسائی کا باعث بن جائے گی۔ خیر، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی بردباری کے ساتھ جو تھا نا وہ مریم کے ساتھ اپنے بیٹے حمزہ کی شادی کر دی کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک سلجھی ہوئی لڑکی پاکستان سے لے کر آئیں گے تو آگے زندگی میں کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ مریم کافی سمجھدار لڑکی تھی، لیکن بڑی ہی ایک سینسٹیو سی حساس مزاج کی لڑکی تھی، اور شادی کے بعد جب وہ یہاں پہ UK میں برمنگھم میں آ گئی تو اسے سسرال کا ماحول بڑا ہی اچھا لگا۔ ساس بڑی ہی مہربان تھی، سسر نرم مزاج کا انسان تھا، اور شوہر بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا تھا۔ مریم کو بھلا اب اور کیا زندگی میں چاہیے تھا۔ اب جی کچھ مہینے گزرے، اس کے بعد جی مریم نے اپنی یہ جو ٹو بازی کی عادت تھی نا وہ شروع کر دی۔ دروازوں کے پیچھے کان لگا کے ساس سسر کی باتیں سنا کرتی تھی، گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کیا آگے ان لوگوں کی پلاننگز ہے نا، ان سب کو وہ اپنے طور پہ جاننے کی بڑی ہی کوشش کیا کرتی تھی۔ اب جی ان چند مہینوں میں نا مریم نے ایک چیز نوٹ کی کہ گھر میں نا ایک شخص اکثر آتا جاتا رہتا ہے، اور عمران اس کا نام تھا۔ عمران کی عمر کوئی 40 برس کے قریب ہوگی، سنجیدہ سا انسان تھا، کم بولنے والا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ جب بھی کبھی آتا تھا نا گھر میں تو سیدھا کچن میں جا کر نجمہ بیگم سے ملتا تھا۔ وہ گھر میں کسی اور کے ساتھ اس کی کوئی اتنی خاص انٹریکشن نہیں تھی، نہ تو وہ حمزہ کا اتنا کوئی خاص دوست تھا اور نہ ہی وہ چودھری امجد کے ساتھ اتنی بات کیا کرتا تھا، صرف سلام دعا کی حد تک تھا۔
اب جی یہ اس کو نا بڑی مریم کو کھٹکی کہ بھی نجمہ بیگم اور عمران کا آخر آپس میں تعلق کیا ہے، کہ دونوں کبھی آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ عمران جو ہے وہ نجمہ بیگم کو لے کے کہیں باہر چلا جاتا ہے کسی کام کا کہہ کے، اور مریم نے شروع میں سوچنا شروع کر دیا کہ شاید یہ کوئی ان کا بزنس پارٹنر ہے، لیکن پھر اس کو لگا کہ یہ بزنس پارٹنر سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر جی یہ مریم نے نا حمزہ کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نا عمران کے بارے میں کچھ باتیں کرنی شروع کی، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ اس کا بزنس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حمزہ عمران کے بارے میں اتنی کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا۔ اور ایک دن جی مریم نے دیکھا کہ مطلب دروازوں کے پیچھے جب انسان چھپ کے اس طرح کی ٹوہیں لگائے نا، تو پھر اس کے دل میں ہزار قسم کے وسوسے جنم لیتے ہیں۔ مریم نے دیکھا کہ نجمہ بیگم نے نا عمران کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ دیا ہے، اور آگے سے عمران نے بھی وہ پیسے جو تھے وہ بڑی مطلب کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آگے سے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اب جی مریم اور زیادہ تجسس کا شکار ہو گئی کہ مطلب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ نجمہ بیگم نے اپنے شوہر کے جانے بغیر اس انجان شخص کو جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں۔ اب جی مریم نے نا ان چند مہینوں میں پہلی مرتبہ نجمہ بیگم کو کسی بھی شخص کو نا اتنی بھاری رقم اس طرح سے دیتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ مریم جو تھی وہ بڑی زیادہ پریشان تھی اور تجسس کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ پھر جی چند ایک روز اور گزرے، رات کے کوئی تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا جب کہ دروازے پہ نا ہلکی سی اس کو دستک محسوس ہوئی، کیونکہ یوکے میں گھر چھوٹے ہیں اور گھر کے اندر یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بھی مطلب شور ہونا تو گھر کے تمام افراد کو پتہ چلتا ہے۔ تو جی مریم پانی لینے کے لیے نا نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ عمران گھر کے پچھلے دروازے سے نا گھر کے اندر داخل ہوا ہے اور سیدھا نجمہ بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا ہے، اور ان دونوں نے آپس میں دروازہ بند کر کے کچھ باتیں کی۔ اب جی مریم کا دل جو تھا نا وہ اور زیادہ تجسس کا شکار ہو گیا، زور زور سے دھڑکنے لگ گیا کہ رات کے وقت پچھلے دروازے سے ایک شخص گھر میں داخل ہوا ہے اور سیدھا نجمہ بیگم کے کمرے میں جا کے اس نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ اب اس بات نے نا مریم کے ذہن میں 101 سوالوں کو جنم دے دیا۔ اگلے دن نا اب اس نے یہ مریم نے نا حمزہ سے پھر بات کی عمران کے بارے میں کہ یہ کون ہے اور یہ کیوں اس گھر میں آتا ہے اور اس کا نجمہ بیگم کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ حمزہ نے نا بس اس کی بات کا ایک مختصر سا جواب دیا، اگنورنس کی طرف اس کو لے کے گیا کہ یہ امی کا جاننے والا ہے، ان کا پرانا تعلق ہے، تم اس بارے میں فکر نہ کرو، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جی دن بدن نا یہ بدگمانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مریم نا اب اپنی ساس کی ہر ایک چیز نوٹ کرنے لگی تھی۔ عمران ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور آتا تھا، نجمہ بیگم اکثر فون پہ آہستہ بات کیا کرتی تھی، کبھی کبھی وہ گھر سے باہر جا کے کسی سے مل کر آتی تھی اور کہتی تھی کہ خیرات کے کام سے جا رہی ہوں۔ مریم کے ذہن میں ایک ہی خیال بیٹھ گیا تھا کہ اس کی ساس کا اس شخص عمران کے ساتھ کہیں کوئی خفیہ تعلق تو نہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ مریم نے نا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پھر سے سننے کی باتیں کوشش کی، اور اندر سے نجمہ بیگم کی روتی ہوئی آواز آ رہی تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مریم کے دل میں نا اب یہ جو بدگمانی تھی نا یہ ایک پختہ خیال بن چکا تھا کہ کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اب یہ آدھی ادھوری پکچر دیکھ کے نا مریم نے اپنے ذہن میں نا پورا ایک سین کریٹ کر لیا ہوا تھا۔ اب اندر سے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے، اپنی ساس کا جو ایک روپ وہ دیکھ رہی ہے نا کہ وہ دنیا کے سامنے بڑی نیک شریف اور سادھو بنی پھر رہی ہے، تو وہ اس کے شوہر کو اور ایٹ لیسٹ اس کے بیٹے کو یہ لازمی بتائے کہ یہ اندر سے ہے کیا۔ پھر جی ایک ہفتے کے بعد نا اب کیا ہوا کہ عمران نا ایک لڑکی کو لے کے اپنے ساتھ آیا، اور لڑکی کے ہاتھ میں نا کچھ فائلز تھیں۔ یہ دونوں اب نجمہ بیگم کے کمرے میں گئے، اور مریم نے فیصلہ کر لیا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ کر کے ہی رہے گی۔ اچانک سے نا اب مریم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی بغیر پوچھے، بنا اجازت کے، اور اندر کا منظر دیکھ کے نا وہ پھر سکتے میں آ گئی۔ کمرے میں نا میز کے اوپر ڈھیر ساری فائلیں پڑی ہوئی تھیں، اور عمران کی آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو تھے، نجمہ بیگم بھی آہستہ سے رو رہی تھی، اور لڑکی جو تھی نا وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نجمہ بیگم نے مریم کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو جی مریم نے آگے سے جو کچھ اس کے ذہن میں بدگمانیاں چل رہی تھی نا وہ ساری کی ساری اپنی ساس کے سامنے اگل کر رکھ دیں۔ اب ساس کا رنگ فاق ہو گیا کہ یہ آخر بول کیا رہی ہے۔
پھر جی اس نے مریم نے نا اپنے سسر کو اور شوہر کو دونوں کو فون کر کے بلایا کہ میں نے نا ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب جی جب وہ دونوں آئے نا تو اس وقت مریم کی شرمندگی کی انتہا ہو گئی، اور شرمندگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ساری زندگی دوبارہ سے اپنی ساس کے ساتھ کبھی نظریں اٹھا کر بات نہ کر سکی۔ اب اس کے شوہر اور سسر کے آ جانے کے بعد نا مریم کو ان لوگوں نے سچ بتایا، اور ساس نے بڑی ہی آہستہ آواز میں کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب کہ تمہیں سب سچ بتا دینا چاہیے۔ نجمہ بیگم نے بتایا کہ یہ عمران میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، اور آف کورس اس کا جو شوہر تھا وہ اس بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن انہوں نے نا کسی اور کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ سب سے ان لوگوں نے نا یہ راز چھپا کر رکھا تھا۔ مریم حیران رہ گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اب جی نجمہ بیگم نے بتایا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان میں، اور اس کی بیوی جو تھی نا وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اب اس کے بھائی کے نا 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا عمران تھا اور دوسری اس کی بیٹی تھی۔ یہ اب دونوں یتیم ہو گئے تھے، اور نجمہ بیگم نے نا ان کی ذمہ داری ساری کی ساری اپنے سر پہ لے لی کہ یہ 3 بچے ہیں، وہاں پہ پاکستان میں ان کا کوئی سد باپ نہیں ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے یہ رل جائیں گے۔ یہ نجمہ بیگم نے ان دونوں بچوں کو اڈاپٹ کیا اور ان کو یہاں پہ اپنے پاس UK لے آئی تھی۔ لیکن جی عمران اس وقت نا بہت زیادہ چھوٹی عمر کا تھا، کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بہن کی عمر اس وقت کوئی تقریباً 5 یا 6 سال کی تھی۔ اب جی نجمہ بیگم نے ان کو یہاں پہ لا کے ان کی کفالت کی، اور ان کو یہاں پہ سب سے چھپا کر رکھا، اور اندر سے مقصد یہ تھا کہ اگر نجمہ بیگم کے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو وہ 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ نجمہ بیگم نے ان دونوں بچوں کی، عمران کی اور اس کی بہن کی کفالت کی، ان کو یہاں پہ پڑھایا لکھایا، ان کے تمام اخراجات یہاں پہ پورے کیے، اور جتنے بھی قانونی کاغذات تھے نا یہ وہ تھے جو کہ ان کی اڈاپٹیشن کے تھے، اور پھر آگے ان کا ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے جب بھی ان کو ویزے کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ نجمہ بیگم کے پاس ہی آتے تھے، کیونکہ وہی ان کی گارڈین تھی۔ مزید نجمہ بیگم نے یہ بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ نا دنیا کی نظروں سے اس لیے چھپا کے رکھا کہ وہ اپنی شوہر کی کمائی کو اس طرح کھلم کھلا میکے کے اوپر خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ سسرال والے 1000 طرح کی باتیں کرتے، تو اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے، نجمہ بیگم اور چودھری امجد نے، اس چیز کو نا سیغہ راز میں رکھا، خاموشی اختیار کی رکھی۔ اور عمران پچھلے دروازے سے اس وجہ سے آتا تھا کہ محلے والے باتیں بنائیں گے، اور ویسے بھی نجمہ بیگم اپنی اس نیکی کو سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ کے اپنی ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، چونکہ اللہ نے ان کو بہت ڈھیر سارا رزق دیا ہوا تھا۔ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اس طرح سے میٹ کی شاپس ہونا، ان کی ایک فرنچائز ہونا، ایک ریسٹورنٹ ہونا کوئی کم بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ ان کے پاس جتنا بھی رزق آ رہا تھا نا، تو نجمہ بیگم یہ سوچتی تھی نہ جانے کس کی قسمت کا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ سن کے نا مریم کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے، اور اس نے اپنی ساس سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا، اور اندر سے ماجرا جو تھا نا وہ کچھ اور تھا۔ نجمہ بیگم نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی بہو مریم سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ بات کی، اور آگے سے یہ کہا کہ بیٹی، تجسس بعض اوقات انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تم نے پوچھا ہوتا تو میں تمہیں سیدھے طریقے سے بتا دیتی، مگر تم نے دل میں اپنی طرف سے ہی ایک کہانی گڑھ لی۔ اسی وقت حمزہ نے بھی آگے سے یہ کہا کہ مجھے یہ حقیقت پہلے سے معلوم تھی، لیکن ماں کی عزت اور میکے کی خودداری کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ حمزہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے وارن کیا تھا کہ تمہیں اس مسئلے میں پڑھنے کی یا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم اس چیز سے باز نہیں آئی۔ اب جی مریم کو اپنی سوچ کے اوپر نا انتہائی شدید شرمندگی ہو رہی تھی کہ بجائے اس کے سسرال میں آ کے وہ اپنا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرتی، اس نے ان سب کے اوپر جو تھا نا وہ انگلیاں اٹھا دیں۔ خیر وہاں پہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن مریم ساری زندگی اپنی ساس کے سامنے شرمندگی کے مارے کبھی آنکھیں نہ اٹھا سکی۔ پھر جی اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ عمران کی جو بہن تھی اس وقت چھوٹی تھی، لیکن پھر کیا کہ یہ پڑھ لکھ گئی، اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی۔ نجمہ بیگم نے اس کی شادی ایک اچھی جگہ پہ یہیں پہ UK میں اپنے پاس ہی کر لی، اور عمران نے اپنی محنت کی وجہ سے اپنا ہی ایک چھوٹا سا بزنس اپنے پھپھا کی نگرانی میں شروع کر دیا تھا، لیکن سٹل ان لوگوں نے یہ بات لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی کہ ہم نے ان 2 یتیم بچوں کی کفالت کی ہے، اور ہم نے ان کی شادیاں کی ہیں، ان کو زندگی میں اسٹیبلش کیا ہے، اور عمران اور اس کی بہن اس بات کے لیے ساری زندگی ان کے شکر گزار رہے۔ نجمہ بیگم ہمیشہ دوسروں کو بھی یہی کہتی ہیں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر چھپ کر کی جائیں تو زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔
مریم اب اپنی ساس کے ساتھ مل کر لوگوں کی اسی طرح سے کار خیر میں مدد کرتی ہے، اور وہ بھی آگے سے مریم اب یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر بند دروازہ گناہ کی علامت نہیں ہوتا، کبھی وہ عزت بچانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر آدھی باتوں سے نا پوری باتیں خود بخود گھڑ لیتے ہیں، اور جو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو صرف اور صرف وہی دکھاتے ہیں۔ آدھا منظر دیکھ کر ہم اپنا پورا فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر خفیہ ملاقات ناجائز نہیں ہوتی، ہر خاموشی سازش نہیں ہوتی، اور ہر راز گناہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانیوں سے، تجسس اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔